کہا کہ دنیا کے پردے پر تمہارے اور ہمارے نبی کو ظاہر ہوئے 1500 سال، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہی اول تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو ہی اول تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ کہا کہ دنیا کے پردے پر تمہارے اور ہمارے نبی کو ظاہر ہوئے 1500 سال، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہی اول تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو ہی اول تو ہی آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں اگر جو اٹھتا حجاب تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں اگر جو اٹھتا حجاب تیرا۔ میرے پیارو، ہم اپنے نبی کا کون سا منا رہے ہیں جشن ولادت؟ 1500 سال ہو گئے اس دنیا کے پردے پر تمہارے اور ہمارے نبی کو ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل سے سرکار نے پوچھا ہے جبرائیل ذرا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، میں تمہیں تمہارے نبی کی عمر بتا رہا ہوں۔ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے۔ جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے سفید داڑھی والے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، بولے حضرت مجھے اتنا تو نہیں معلوم، ہاں اتنا پتا تھا کہ چودھری سرائے میں ایک بھی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، ایک بھی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، اور آج دیکھو ہوٹل ہی ہوٹل ہیں چاروں طرف۔ سنبل میں اتنے نوجوان کھانا کھانے کے لیے کبھی نہیں جاتے تھے، میں اس وقت کی پیداوار ہوں نہیں پتا مجھے، لیکن یہ نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں ہوتا تھا، اور آج وارے کے نیارے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کب پیدا ہوا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ چوتھے پردہ حجاب میں ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک ستارہ عمر تمہارے نبی کی عمر ہے نا، اگر کسی کے پاس کیلکولیٹر ہو تو کیلکولیٹ کر لینا ہے نا، تمہارے نبی کی عمر، اس میں بھی ابتدا نہیں ہے، اس میں بھی ایک سرسرا واقعہ ہے، سیلانیت ہے، عمر کا توقع تو یہاں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس حساب سے کتنی ہوتی ہے، ہاں اس حساب سے حضرت جبرائیل کی عمر کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نبی کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا پتا ہے چوتھے پردہ حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں جبرائیل نے سدرہ کے مکینے اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ ہے کیلکولیٹر کسی کے پاس؟ ذرا لگاؤ 70,000 ملٹیپلائی 72,000 تو تمہارا کیلکولیٹر کہے گا، پہلے تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لینا، چیٹ جی پی ٹی ہاتھ کھڑا کر دے بولے بھائی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پتہ ہے عمر کتنی نکلتی ہے؟ 5.4 بلین سال۔ 5.4 میں غلط ہو سکتا ہوں، کوانٹی غلط ہوتی ہے، لیکن بہت۔ اب حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نہیں پتا کتنی عمر ہے، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار مسکرا گئے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لبکشا ہوئے کہ گلستہ مہک گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاننا چاہتے ہو وہ ستارہ کون سا ہے، کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا وہ ستارہ میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے یہ پتا چل گیا کہ سرکار کو اللہ نے بہت پہلے پیدا فرما دیا ہے نا۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟
اچھا ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاگ بھی رہے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ سرکار کی عمر کتنی ہے نہیں پتا، نہیں پتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار سے حضرت جابر نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عمر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور ہی کو تو پیدا فرمایا تھا سب سے پہلے، یعنی اس وقت نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکین تھی نہ مکان، نہ چاند سورج نہ لوح و قلم، سب سے پہلے سرکار کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ میرا امام کہتا ہے او لوگو، اللہ نے سب سے پہلے سرکار کے نور کو پیدا فرمایا، اور کس شان سے پیدا فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اس گاؤں کی سرزمین پر بسنے والوں ذرا توجہ سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور اسی کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے، اور یہاں رک کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ اپنا قلم چلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہو لوگوں سنو، صرف اتنا ہی نہیں کہ کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے سے پیدا کیا، بلکہ ہاں رکو ٹھہرو، یہ کائنات اگر باقی ہے اس کی وجہ بھی محمد الرسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات پیدا ہوئی تب بھی نبی کا صدقہ، اور یہ کائنات بچی ہوئی ہے تب بھی نبی کا صدقہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر نوجوانوں، نصیل پور کے نوجوانوں، آپ سنتے ہو، خوب سنتے ہو، کیا سنتے ہو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ ابھی مولانا راغب الاسلام نے پورا موضوع بیان کیا ہے نا، سمجھ گئے؟ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضرت عبداللہ کے گھر میں نبی پیدا ہوئے، کس شان سے پیدا ہوئے یہ بھی بتا دیا ہوگا، لیکن میرے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ میں یہ کم بتاتا ہوں کہ نبی کب آئے، یہ زیادہ بتاتا ہوں کہ نبی کیوں آئے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نبی کب آئے، کب آئے؟ ہو سکتا ہے قبر میں سوال تو ہوگا ہی نہیں، حشر کے دن بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن نبی کیوں آئے اس کا سوال، نبی کیوں آئے سوال یہ ہے۔ نبی کب آئے؟ جشن سب نے منایا ہے نا، اور جشن تو ہم نے پوری عقیدت کے ساتھ منایا، پوری خلوص للہیت کے، اور ہر سال کم وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہ نہیں جلوس نہیں منانا چاہیے، بدعت ہے۔ امام احمد رضا کے قدموں پہ جا کے کبھی بریلی شریف جانا ہوا کرے نا، تو کسی بھی کام سے جاؤ ایک مرتبہ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ دنیا تو چلتی پھرتی رہے گی، لیکن حقیقت میں جس نے تمہارے عقیدوں کی ذمہ داری اور پاسبانی کی ہے اس کا نام بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان ہے۔ اگر جایا کرو تو اس کی دہلیز پر ضرور جو ہے سر نیاز خم کیا کرو، جو اس کی دہلیز پر ضرور اللہ اکبر کبیرہ اس کی دہلیز کو چوما کرو، اور اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ جب کائنات میں رسول اللہ کے ولادت کے جشن کو اللہ اکبر کبیرہ منانے پر جب بدعات کے فتوے لگ رہے تھے، تو اگر کسی ذات نے مسلمانوں کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے تو ذات کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے، اور جہاں کتابوں میں لکھا تو وہ تو لکھا ہی، علم والوں کے لیے تو لکھا ہی، لیکن عاشقوں کے لیے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں آج، جس دور میں ہم زندہ ہیں،
میں آپ کے کانوں سے نہیں، آپ کے چہروں سے نہیں، آپ کے دل سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وقت بہت نازک ہے، یہ وقت جشن کا نہیں، یہ وقت مشن کا ہے۔ جشن مناؤ کہ مت مناؤ، بہت پکالی بریانی کی دے گئے آپ نے، بہت نعرے لگا دیے یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت نعرے لگ گئے۔ اب ضرورت ہے جو تم نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ جی جی جی، ضرورت ہے یہ کھوکھلے سنی مت بنو، کھوکھلے سنی مت بنو، ٹنا ٹن والے بنو، ٹنا ٹن والے بنو۔ ہم کیا کہیں، کس سے کہیں، یہ بتائیے، باتیں کریں تو کس سے کریں، اپنا درد بیان کریں تو کس سے کریں، نمازوں کو کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں جشن کا موقع آتا ہے، چاہے وہ غریب نواز کی چھٹی، چاہے وہ غوث پاک کی 11ویں، چاہے ربیع الاول شریف، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ، جو چیز اٹھا کے دیکھو ہر جگہ بھیڑ ملے گی، اور اگر کوئی جگہ سونی ہے تو ہاں مسلمانوں کی بستی کی مسجدیں سونی ہیں۔ کیا یہی وفاداری ہے تمہارے رسول سے نوجوانوں؟ ہے کہ یہ وفاداری ہے کہ تم سڑکیں تو بھر دو لیکن اللہ کا گھر خالی رہے؟ نمازوں سے دور رہو گے اور جشن مناؤ گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، اصحاب کرام نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، یہاں تک کہ اور آپ کے ذہن کو قریب کر دوں، اللہ اکبر کبیرہ، کربلا کے میدان میں جتنے لوگ شہید ہوئے انہوں نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، ان کی سب سے پہلے ترجیح نماز تھی، بے شک بے شک، سبحان اللہ، نماز تھی اور اپنے ایمان کی حفاظت تھی۔ ورنہ میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک جملہ بولتا ہوں، 2 محرم الحرام کو جب تمہارے اور ہمارے امام کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پہ پیر رکھ رہے تھے، قدم رکھتے ہی پتا چل گیا تھا ہاں یہ وہ زمین ہے جہاں عباس کے بازو بھی جا سکتے ہیں، علی اکبر کا جو ہے جوانی بھی جا سکتی ہے، امام قاسم کا شباب بھی جا سکتا ہے، معصوم 6 علی اصغر کا بچپن بھی جا سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ میرا سر بھی جا سکتا ہے۔ امام کو پتا تھا، لیکن امام عالی مقام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، یزید سن لے، تو عباس کے بازو لے سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، علی اصغر کا بچپن لے سکتا ہے، امام قاسم کا شباب لے سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی لے سکتا ہے، میرا سر بھی لے سکتا ہے، لیکن نبی کے عاشق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی جذبہ کربلا سے ہمیں ملا ہے، اور یہ نہ بھولنا کہ یزید ختم ہو گیا، یزید اپنا نام بدل بدل کے قیامت تک آتا رہے گا۔ توجہ، یزید اپنا نام بدل کر آئے گا، صرف نام بدل کر، اس کا کام وہی ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا جو خیر القرون، وہاں تو یزیدیت کا تصور ہی نہیں تھا، خیر القرون، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کبیرہ تمہارے اور ہمارے نبی اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمائے، اس کے بعد سے حضرت صدیق اکبر تخت خلافت پر بیٹھے تو یزیدیت کی شکل لے کر منکرین زکوٰۃ آئے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم، تو پھر کیسر و کسریٰ جیسے یزید نمودار ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، تو پھر بلوائی یزید بن کر کے آئے، پھر اس کے بعد مولائے کائنات اللہ اکبر، پھر ناصبی اور خارجی یزید بن کر کے آئے۔ ہر دور میں اللہ اکبر کبیرہ صرف نام بدلتا رہا ہے۔ ہاں اس دور میں رافضیت ہے، ہاں اس دور میں ناصبیت ہے، ہاں اس دور میں خارجیت ہے، ہاں اس دور میں وہابیت ہے، ہاں اس دور میں دیوبندیت ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں، کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہو تو بات کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تمام فرقے ہٹانے کی بات کرنے والوں کے بھائی مولانا فرقوں کی بات کرتے، میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے فرقے ہٹا دے، لیکن ہم ایک شرط پہ ہٹائیں گے فرقے، ہمارے نبی کی بے عزتی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھ
دیکھو کون سا ایسا فرقہ ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے. ہاں اگر صحابہ کی توہین ہے تو رافضیت بھی فرقہ بدتمیز اور بد مذہب فرقہ ہے. ہاں جہاں اہل بیت کی توہین ہے ہاں تو پھر ناسبی بھی بد مذہب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں پر نبی کی ناموس کی بات آتی ہے اور ان کی عزت کی بات آتی ہے, اگر کوئی ان کو اللہ اکبر کبیرہ پاگل و مجنون کہے, مر کے مٹی میں ملنے والا کہے, تو دیوبندی وہابی بھی بد مذہب ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے جو امام عشق و محبت نے ہمیں دیا ہے. ارے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد میں مزہ, نازے دبا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹکڑے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی میں جائے تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. امام عشق و محبت کو ماننا ہاں انصاف کی دلیل ہے, ہاں یہی سنیت کی دلیل ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد, مرحبا, اللہ اکبر یا رسول اللہ. ابھی تک کی بات ایک کی سمجھ میں آئی ہے, اب میں کوشش کر رہا ہوں اوروں کو بھی سمجھا دوں. تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کریں. آپ کے عقیدے کو پکڑنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے لوگ زمین دوست سازشیں کر رہے ہیں. زمین دوست سازشیں کہ کیسے ہی ان کے ایمان کو ہڑپ لیا جائے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اچھا چور کیسے ہیں؟ تم نے دیکھا ہوگا ابھی کیمرے ڈرون والے بھی چور تھے, ہے نا, لیکن وہ چور جو اعلیٰ حضرت نے بتائے نا وہ ان ڈرون والوں سے بھی خطرناک تھے. کیسے چور؟ بزرگ سمجھ جائیں گے اشارے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. چور کیسے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکال دی. آپ سوئے نہیں, آپ کی ایمان کی گٹھری چوری نہیں. سونے سے مراد یہ ہے آپ اگر غافل ہو گئے سب صحیح ہیں, یہ تو مولاناؤں کے جھگڑے ہیں. جس دن تم نے یہ کہہ دیا اس دن چور لے کے چلا جائے گا آپ کی ایمان کی گٹھری, اور نہ اس کے ذمہ دار امام صاحب ہوں گے, نہ مولانا راغب الاسلام صاحب ہوں گے, سیف اللہ سلطانی, کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے نصیب پور والوں؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں دولت یا ایمان؟ ایمان. آواز صحیح نہیں آئی, زور سے بولو. آپ بولو, سب ایک ساتھ بولو. ایمان ہے نا؟ ایمان ہے. اچھا آپ کے گھر میں تجوریاں تو ہوں گی نا؟ چالاک آدمی کہہ رہے ہیں نہیں ہے, بولے اس بار پکڑی جائے گی. بڑے چالاک لوگ ہیں نصیر پور کے, ہے نا. ابھی ہانڈی صرف چولہے پہ رکھی گئی, سمجھ گئے کیا پکنے والا ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد آباد رکھے. ہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دولت اگر قیمتی نہیں ہے تو پھر تالا کیوں, اور اگر ایمان قیمتی ہے تو پھر تالا کیوں نہیں؟ اگر دولت قیمتی نہیں ہے تو تالا کیوں, اور اگر ایمان قیمتی ہے تو تالا کیوں نہیں؟ یہ سمجھیے آپ. دولت میں بھی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا کہ آپ ایسی رکھ کے چھوڑ جاؤ, تالا لگاؤ, ایک نہیں 7 لگاؤ. لیکن اگر دولت پہ 7 تالے ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے 14 تالے لگاؤ. ایمان کی حفاظت کے لیے, اور 14 تالوں کا مکس اپ اگر تمہیں کہیں دیکھنا ہے. اب 14 تالے کہاں سے لاؤ گے؟
تو 14 تالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بریلی کے امام کی محبت کا تالا اپنے سینے پہ لگا دو، نہ تو خارجی آئے گا، نہ رافضی آئے گا، نہ وہابی، نہ دیوبندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں نے کوئی پگلے پن میں نہیں بولی ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بولی ہے۔ چاہو تو MRI کرا لینا میرا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بولی ہے۔ اور یہ اتنی سی عمر میں نے یہ دیکھ لیا، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹا ہے، بچا ہے، اس کا چوروں نے ایسا کومل کیا ہے، ایسا کومل کیا ہے، ایسا کومل کیا ہے کہ 7 پشتوں سے وہ لگاتار بند کر رہے ہیں کومل، لیکن کومل بند نہیں ہوگا، ایسا کومل کیا ہے۔ بزرگوں کی اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اچھا اگر کوئی یہ کہے ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، میں تھوڑا حساب ہے نا، ہم سید ہیں تو ہم خان صاحبوں کو کیوں مانیں؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ جسے چاہے بلند فرما دے، اللہ جسے چاہے بلند فرما دے۔ بھائی وہ الگ بات ہے، نسب میں کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، لیکن علم میں تو افضل ہو سکتا ہے، علم میں تو اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ اور پھر امام عشق و محبت، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں سعادت کا نشہ، وہاں سعادت کا نشہ، اور انہیں توہین سادات کا الزام، جس نے یہ کہا ہو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں، لاؤ ایسا سید جس نے خان صاحبوں کے بارے میں لکھا ہو، لاؤ ایسا سید جس نے خان صاحبوں کے بارے میں لکھا ہو۔ لیکن بریلی کے پٹھان نے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں نا کہ اگر کسی باپ سے محبت ہوتی ہے نا تو بیٹے سے آٹومیٹکلی ہے نا، بیٹے سے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، امام عشق و محبت نے اپنے نبی سے ایسی محبت کی کہ نور تو نور، یہ کہا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام عشق و محبت پر سیدوں کی توہین کا الزام لگانے والوں، امام عشق و محبت نے رسول اللہ کے محبت کے چراغ کو تمہارے اور ہمارے دلوں میں زندہ کیا ہے۔ اگر خیریت چاہتے ہو، اپنی خانقاہوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنا پیری مریدی کے دھندے کو بچانا چاہتے ہو، تو وابستہ ہو جاؤ امام احمد رضا کی ذات سے، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت نے تو اس کو منقبت میں نعت میں لکھا تھا، لیکن میں اس کو منقبت میں پڑھتا ہوں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو نعتیہ صورت میں لکھا تھا، لیکن میں منقبت کی صورت میں پڑھتا ہوں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، اپنا رشتہ امام عشق و محبت سے مضبوط کرو، کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اعلیٰ حضرت سے محبت۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت سے محبت نا، اعلیٰ حضرت سے محبت، ہاتھ نیچے کرو، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرقے کو ترجیح دینے والے ہیں۔ آپ پڑھو اور پڑھ کے فیصلہ کرو، پڑھ کے فیصلہ کرو، ادھر ادھر کی مت سنو، پڑھ کے فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو آپ کے نبی کی اتنی تعظیم کیا، ان کی بارگاہ کی تعظیم کا عالم یہ تھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ امام عشق و محبت جب پہلی مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے نا، تو اللہ اکبر کبیرہ، بریلی میں تو بہت فتویٰ دیا کہ وہاں جائیں تو یہ ادب کرے، یہ ادب کرے، اس چیز کا خیال کرے، اس چیز کا خیال کرے۔ لیکن جب خود بریلی سے چل کر اللہ اکبر کبیرہ نبی کے مواجہے پر پہنچے تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی
یہی امتحان ہے. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے دل کہ اللہ اکبر اتنی بڑی ذات ہے, انہیں تو سجدہ کر دیا جائے. صحابہ اکرام کا مجمع ہوتا تھا, دیکھتے تھے صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد جانور سجدہ کیا کرتے تھے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جانوروں کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے, ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت کب ملے گی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ حکم دیتا بیویوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے. سجدہ تعظیمی ہمارے یہاں حرام ہے. اگر حلال ہوتا تو بیویوں کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اگر سن رہی ہیں تو اس سے اندازہ لگائے کہ شوہروں کا مقام کیا ہوتا ہے. ہاں دیکھو یہ وہی نبی ہیں جن کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ تمہارے سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے. ہاں ہاں ہاں, سرکار نے ارشاد فرمایا شوہر وہ شخصیت ہے کہ اگر اس کے جسم پر کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے, اگر بیوی اسے زبان سے بھی چاٹ کے صاف کر دے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں, سیرت پر عمل کریں. اور سیرت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے, لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک, ادھر سے لے کے ادھر تک تمام نوجوان بتاؤ آج ہمارے سامنے نبی کی ذات ہے, لیکن ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ جو ممبئی میں بیٹھے فلمیں چلا رہے ہیں. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ٹھمکے لگا رہے ہیں. قسم خدا کی قبر میں جاؤ گے تو ان کے نام پہ جواب نہیں دیے جائیں گے, بلکہ اللہ اکبر کبیرہ اگر تم نے ان کی سیرت پر عمل کیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. لیکن اللہ اکبر کبیرہ جو بندہ مومن, جو نوجوان اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, دیکھو دیکھو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو, جس نے نبی کی سیرت پہ عمل کیا وہ تھا تو کالا بلال, لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اس بلال کو کائنات میں ایسا پھیلایا کہ دنیا ختم ہو جائے گی, ایک کالے غلام کا نام ختم نہیں ہوگا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھو نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو, اپنی جوانی کو سنبھالو. بہت نازک مرحلے میں ہم چل رہے ہیں, پتہ نہیں کب ہماری زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے. جوانی کا ایسا عالم ہوتا ہے, جوانی کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ ماں باپ ذرا پوچھیں ان سے, اپنے بچے کو بڑے پیار سے بڑا کرتے ہیں, سمجھا کر بڑا کرتے ہیں, لیکن یہی بیٹا جب بڑا ہو کر کے تیری اور میری بہنوں کو توڑتا ہے, جب تیری اور میری بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. زنا کے اڈے آباد کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. شراب پیتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. سود کا کاروبار کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہاں ہاں ذرا یاد تو کرو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی 63 سال اس دنیا کے پردے پہ گزاری, اللہ اکبر کبیرہ, اور ان میں اکثر 90% زندگی اللہ اکبر کبیرہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ 90 نہیں 100% زندگی ہماری اور تمہاری بھلائی کے لیے یہاں پر اس دنیا کی سرزمین پر اللہ اکبر اس دنیا کے پردے پر گزار کے گئے ہیں. ذرا سوچو تو اگر کوئی نوجوان زنا کرتا ہے نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے, شراب پیتا ہے کتنی تکلیف پہنچتی ہے. مجمع لگا ہوا تھا, اللہ اکبر تمام لوگ بیٹھے تھے, سرکار خطاب فرما رہے ہیں, سرکار نصیحتیں فرما رہے ہیں, صحابہ اکرام کا مجمع ہے, نہ جانے کتنا بڑا مجمع ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال ہے. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو, زنا کرنے کی. نوجوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا زنا کرنے کی اجازت دے دو؟ سرکار نے اسے قریب بلایا, بٹھا لیا اپنے پاس, سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا میرے چند سوالوں کے جواب دے دے, تیری بات بعد میں سنی جائے گی. اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. تو سرکار نے فرمایا ایک بات بتا, زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان, کیا تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے, کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟
توجہ سے سنیے گا، میں بات زیادہ دیر نہیں کروں گا آپ سے، بالکل ختم آخری مرحلے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہوں تو کچھ بتا دوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مامور فرشتے آپ سے نہیں مجھ سے سوال کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن ماں کو کبھی زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا چل دوسرا سوال یہ ہے، کیا تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پوچھا اچھا چل یہ بتا کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ اللہ اکبر۔ نصیر پور کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے ذریعے میں نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا تیری بہن تجھ سے زنا کی اجازت مانگے کیا دے گا؟ کب کب آ گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جان دے دوں گا، جسم کا ہر حصہ کٹوا لوں گا لیکن بہن کو زنا کی اجازت نہیں دے پاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ چل اچھا آخری سوال یہ ہے، کیا تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت دے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، رونے لگا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا، خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرکار نے پھر اسے قریب کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے نوجوان زنا کی اجازت مانگنے والے ذرا سن، اگر تو اپنی بہن بیٹی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو سن، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی، جب تو کہ اپنی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ یہ زنا برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیسے برداشت کرے گا؟ اور نصیر پور کے غیور نوجوان ذرا سوچ سمجھ روک، اپنے نبی کی بات سن، یہ جشن ولادت منانے کا مقصد بریانی کی دیگیں کھانا نہیں، بلکہ جب جب ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو اپنے نبی سے وعدہ کریں گے، وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت سینسٹیو جملہ، بہت سینسٹیو، میں نے بات آپ کے کانوں تک پہنچا دی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ نہ کہوں لیکن زنا کے ریشو اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے سماج میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو کہ اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ عہد کرو، ہاتھ کھڑے کرو نوجوانوں، ہاتھ کھڑے کرو۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اگر لمحہ برابر بھی ہمارے اس ہاتھ اٹھانے میں سستی آئی، آمنہ کا دل، آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ وعدہ ریحان میاں سے وعدہ نہیں، یہ وعدہ تمہارا خدا سے وعدہ ہے، اور میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر تم یہ وعدہ کر رہے ہو اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور برکتیں یہ ہوں گی تمہیں آج محسوس ہو نہ ہو۔ کوئی بھی نوجوان یہ لکھ لے اور آزما لے کہ وہ زنا کے راستے سے آج ہی توبہ کر لے اور ہٹ جائے، وہی نہیں اس کی نسلیں زنا سے بچ جائیں گے، بے شک بے شک، وہی نہیں اس کی نسلیں زناکاری سے بچ جائیں گے۔ زنا کی بہت بڑی نحوست ہے۔ اور دوسرا جو سینسٹیو پوائنٹ ہمارے سماج میں آ رہا ہے وہ ہے نوجوانوں کا بڑھتا ہوا شراب پینے کا ماحول۔ نصیر پور میں بہت بڑھیا تھا، حاجی جی کو بھی سلام کرتا تھا، امام صاحب کو بھی سلام کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی روز سلام کرتا تھا، لیکن جیسے ہی سے دلی کی ہوا لگی، قطب مینار کی ہوا لگی، لال قلعے کی ہوا لگی، میٹرو اسٹیشن پہ جا کر کے بیٹھنے لگا، وہاں پر بیئر اور وسکی بھی اس نے پینا شروع کر دیا، اور جب یہاں آیا تو تمام نصیر پور کے گلی محلے غلاظت سے بھر دیے، اور اپنے ساتھ 10-15 کو اور شرابی اور نشیڑی بنا کر کے چلا گیا۔ میں کوئی زمینی سطح کی بات کر رہا ہوں، آسمان کی تو کوئی بات نہیں کر رہا نا، حقیقی زمینی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ بتاؤ نشے کا ریشو کتنا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر دوسرا تیسرا بندہ کوئی نہ کوئی نشہ کر رہا ہے، اور ان کے نشے کی وجہ سے ماں باپوں کو رات رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے،
اور امام صاحب سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں امام صاحب کچھ پانی پڑھ کے دے دو، حضرت صاحب کو پانی پڑھ کے دے دو۔ حضرت صاحب میں ماں باپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب نہ تو یہ کسی تعویذ سے روکے گا، یہاں تک کہ تعویذ کیا امام صاحب کو لے جا کے لٹکا دو تب بھی تمہارا بچہ شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا، زنا کے اڈے آباد کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری بچپن میں آپ کی تھی، آپ نے غفلت برتی، اس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے۔ بچوں کی تربیت کرنا ماں باپ کا حق ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں ذرا سا بولنا سیکھتا ہے تو آپ پتہ نہیں اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہو، بیٹا ذرا باپ کو گالی دے، ماں کو گالی دے، ماموں کو گالی دے۔ اب اس نے سیکھ لیا باپ ماں باپ کو، ماموں کو، دادا کو، دادی کو گالی دینا، اب اگر بڑا ہو کے وہ بکتا ہے تو پھر کس بات پہ شرمندگی؟ سمجھانا تو چاہیے تھا۔ آج کل کی ہماری بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، دیکھو نا کون تربیت کر رہا ہے اپنے بچوں کی۔ ذرا سے اب بچہ رویا فوراً بجائے اس کے کہ اسے تھپ تھپائیں اور اپنی گود میں بٹھال کر کے اسے سلائیں، اس کے ساتھ رہیں، یوٹیوب کھول دیا اور گانا لگا دیا اور اس کے کان پر۔ یہ تمام عورتوں کا معاملہ ہے، اکثر الا ماشاءاللہ کچھ ہے نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بچہ بھی شیطان کی آنکھ ہے، بہت تگڑا رو رہا تھا، جیسے یوٹیوب پہ گانا لگا کے اس کے کان کے قریب رکھا، یہ روتا ہوا بلکتا ہوا چپ گیا۔ اب ذرا سینسٹیو ماحول اختیار کیجئے، ذرا قریب آئیے۔ اب یہ بچہ 1 سال 2 سال 3 سال یہ ایسی بڑا ہوتا گیا، اس کے سامنے وہی گانے، ناچ نچنیوں کے گانے، ڈانس، یہ سب چیزیں اس نے بچپن ہی سے دیکھی تھی، اب وہی اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں۔ اب گھر سے نکلا، اللہ اکبر، ادھر اس نے اپنا قدم گھر سے نکالا، ادھر بیچارے اس محلے کے ذمہ دار حاجی جی، لمبردار حاجی، ان کی ماں، ان کے دل بھڑکنے لگے، اللہ نہ جانے کون سا گھر آج ویران ہوگا، نہ جانے کون سے گھر سے آج شکایت آئے گی، نہ جانے آج کون سے گھر کی بہو بیٹیوں کے گھر کی شکایتیں آئیں گی۔ یہی تو ماحول ہے، یہی تو ماحول ہے۔ ہاں آج ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ اکبر، تمہیں اس وقت ڈرنا چاہیے تھا، اس وقت تربیت کرنی چاہیے تھی۔ آج کی بھی مائیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے کی بھی مائیں ہوتی تھی، فرق یہ ہے آج کی مائیں گانے سنا کر کے سلاتی ہیں، لیکن پہلے کی ماں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو تھپکی دے دے کے کہتی تھی تو سو جائے یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اور نوجوانوں، تمہارے ماں باپ سے اگر غلطی ہو گئی، تربیت نہ کر سکے تو تم ذمہ داری اٹھاؤ کہ تم ایسے ہی دوسرے کی بہو بیٹیوں کو عزت کرو جیسے اپنے گھر کی بہنوں کی عزت کرو۔ آج رونا ہے، ہر محلے میں امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں فجر کے بعد، اللہ صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے، اللہ ہماری قوم میں خالد بن زیاد کو پیدا کر دے، طارق بن زیاد کو پیدا کر دے۔ قسم خدا کی، طارق بن زیاد کسی بہو بیٹی کو تاڑنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، طارق بن زیاد اس گھر میں پیدا ہوتا ہے جس گھر میں ماں فاطمہ ام الخیر کی کنیز بنتی ہے اور باپ غوث اعظم کا خادم بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہو اس پر عمل بھی کرو، جو کہتے ہو چھت پہ جھنڈا لگانا بہت آسان ہے، جیب پہ جھنڈا لگانا بہت آسان ہے، امامے پہ رسول اللہ کی نالین پاک کا نقشہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی پہرے داری کرنا بڑا مشکل ہے۔ چھت پہ جھنڈا نبی کا اور اندر گھر میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے۔ اب یا تو وہ جھنڈا غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر اندر فلمیں کیوں چل رہی ہیں، یا تو وہ غلط ہے یا پھر نیچے غلط ہے۔ آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنے، بلکہ پورے سنی صحیح العقیدہ باعمل سنی بنے، باعمل سنی بنے، باعمل سنی بنے۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنے، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنے، بلکہ مکمل سنی بنے، مکمل سنی بنے۔ اور جلسوں میں آ کر کے یہ جو کہا جا ہاتھ اٹھاؤ تو جنت ملے گی، اس جنت کے چکر میں کبھی مت پڑنا۔ قسم سے مجھے بہت ٹائم ہو گیا اسٹیج پہ، آج تک کسی کو جنت نہیں ملی،
آج تک کسی کو صحیح بتا رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کرو تو جنت ملے گی، پیر صاحب بیٹھے ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرو تو جنت ملے گی۔ میں بھی الحمدللہ پیر ہوں، خانقاہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کسی پیر ہونے کی حیثیت سے نہیں کراتا ہوں، میں ایک عالم دین ہونے کی، ایک داعی اسلام ہونے کی حیثیت سے میں سامنے آتا ہوں۔ اس لیے کہ دیکھو آج کل ضرورت ہے، مرید بنانے کی ضرورت نہیں، نیک انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک مرید چاہے کسی کو ہو لیکن اچھے بنو، بے شک کسی کے ہو، یہ خوبصورتی ہے ہمارے اسلام میں، کسی کے ہو۔ سنی سوی العقیدہ پیر ہے، تم چاہے جس کے مرید ہو جاؤ لیکن نیک بنو، نیک بنو، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ہے نا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، روزے رمضان آئے روزے رکھو، اللہ اکبر۔ اور یہ سستی جنت کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور اب تو اس میں کی چرس پینے والے تک جنت بیچ رہے ہیں، چرس، جنہیں نماز یاد نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مرید ہو جاؤ تو جنت ملے گی، ان کے چہرے کی زیارت کرو تو جنت ملے گی۔ اب نصیر پور والوں ایک بات بتاؤ، اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے جنت ملے گی تو یہ نصیر پور کا نوجوان بے وقوف ہے جو صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے گا؟ نہیں، ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جنت ایسے نہیں ملتی، یہ تو ہم اور تم ہیں کیا، کوئی ایک آدمی بھی جنت کی ضمانت نہیں لے سکتا، لیکن اللہ اکبر ذرا غور کرو، ان کی قسمتوں پہ قربان جاؤ جس کی ضمانت خود محمد الرسول اللہ نے لی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ دیکھو یہ عمر آ رہے ہیں جنتی ہیں، یہ ابو بکر آ رہے ہیں جنتی ہیں، یہ عثمان آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں، یہ مولا علی آ رہے ہیں جنتی ہیں، یہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں، یہ ابو عبیدہ آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ جنتی تھے، انہیں ہی غافل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود بھی غافل نہیں۔ اور ہمیں تو کوئی کسی طریقے کی بشارت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم اتنے مگن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا میں بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو اٹھاؤ، آج تو ہم ذرا سی بات پہ اپنے آپ کو جنتی مان لیتے ہیں، 5 دن نماز کے پڑھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ دے دے تو سینہ چوڑا کر کے نکلتے ہیں، حج کر آئے تو پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں، پورے نصیر پور میں ان سے زیادہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ اے حاجی سن، اے لمبردار سن، اے نمازی سن، اے روزے دار سن، تو کتنا ہی بڑا بن جائے میرے عمر فاروق اعظم سے بڑا نہیں بن سکتا۔ عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو۔ عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ہے جس نے اللہ اکبر کبیرہ اگر راستے سے گزر جائے تو شیطان راستہ کاٹ جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا اس میں اللہ اکبر کبیرہ عمر فاروق اعظم کی ذات یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق درج ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عمر فاروق اعظم ایسے عظیم اللہ کے رسول کے صحابی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، تمام مدینے والے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم، لوگوں نے دیکھا اس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ عمر فاروق اعظم کے گھر میں کہاں سے آیا، تو ذرا جھانک کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، نصیر پور کے نوجوانوں ذرا دل کے کانوں کو قریب کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ بتاتے ہیں جیسے ہی ہم نے عمر فاروق اعظم کے گھر میں عید کے دن جھانک کے دیکھا تو اللہ اکبر کبیرہ کلیجہ پارا پارا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو بچوں کی طرح سسک کے رو رہا تھا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، عمر فاروق اعظم تھے، مصلی پہ رو رہے ہیں، رو رہے مولا مولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھو حضرت عمر رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا ہے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ عمر فاروق اعظم، آج تو ساری دنیا عید منا رہی ہے، مدینہ شریف کی گلی گلی میں خوشی ہو رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں خوشی نہیں منا رہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، وہ لوگوں خوشی وہ منائے جسے یہ پتا ہو اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ آج خوشی وہ منائے جسے یہ پتا ہو اس کا رب راضی ہو گیا۔ عمر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے اس کا رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے خوشی آج وہ منائے جسے یہ پتا ہو اس کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے۔ عمر کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ اکبر کبیرہ عمر کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ذرا دیکھو اے نصیر پور کے غیور مسلمانوں، عمر فاروق اعظم کے خوف الہی کا معاملہ کہ جب ان کا وقت وصال قریب آیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، بیٹا ذرا مجھے اٹھاؤ چارپائی سے اور نیچے لٹا دو۔ حضرت عبداللہ نے اٹھایا اور نیچے
कमर के बल लिटाल दिया। हजरत उमर फारूक आजम जैसे ही जमीन पर आए, रावी कहता है हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने पुश्त के बल लिटाया था, उमर फारूक आजम फौरन पलट करके मुंह के बल जमीन पे आ गए और अपनी नाक रगड़ने लगे, बेइंतहा रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोते थे और कहते थे मौला उमर के आने का वक्त करीब है, मौला उमर के मरने का वक्त करीब है, मौला इस दुनिया को उमर खैराबाद कहना चाहता है, मौला इस दुनिया को छोड़ने से पहले पहले मौला तू उमर से राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा नाक रगड़ रगड़ के अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, अल्लाह तू उमर को माफ कर दे, उमर की गलतियों को माफ कर दे, उमर की गलतियों को माफ कर दे। नसीरपुर के गज्जूर मुसलमान, एक वो मुसलमान उमर फारूक आजम आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला जिसके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नत होने की जन्नती होने की जमानत दे दी, एक वो है, एक आज हम है। नमाजें हम छोड़ते हैं, रोजे हम छोड़ते हैं, ज़कात हम छोड़ते हैं, हज हम अदा नहीं करते, गरीबों को हम सताते हैं, डोले और मेंढे हम काटते हैं, गरीबों पर जुल्म हम करते हैं, उसके बावजूद कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की कसम खुदा की ऐसे लोगों के लिए ना तो रसूल है ना रसूल की जन्नत है जो ना नमाज पढ़े, जो ना रोजे रखे, जो ना हज अदा करे, जो ना ज़कात अदा करे, जो गरीबों को सताता हो, जो डोले और मेंढे काटने का आदी हो, जो गरीबों का हक खा जाता हो, जो बेवाओं का हक खा जाता हो, जो यतीमों का हक खा जाता हो, उसके लिए ना तो जन्नत है ना रसूलुल्लाह है। अरे पहले रसूल का उसवा इख्तियार करो, फिर कहना हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इख्तियार करेंगे रसूल का उसवा। आज तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए नमूने अमल है। आप गरीब हो तब भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है, आप मालदार हो तब भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आपको अल्लाह प्रधानमंत्री, MP, MLA, प्रधान, सरपंच बना दे, फिर भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आज तो हम देखते हैं ना कि इंसान दो मालदारों में लड़ाई हो जाए तो बदला नहीं लेता और इंतज़ार करता है पहले मैं प्रधान बन जाऊँ, पहले मैं विधायक बन जाऊँ, पहले मैं MP, MLA बन जाऊँ, फिर मैं इसकी ईंट से ईंट जाऊंगा। इसने मुझसे लड़ाई कैसे की? ओ नसीरपुर के गज्जूर मुसलमान, वलवले में आ जाने वाले, जोश में आ जाने वाले, जरा देख मदीने वाले की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त जब तू प्रधान बनेगा, जब तू कौम का जिम्मेदार बनेगा, तब भी नबी की जिंदगी तेरे लिए नमूने अमल है। और कैसी नमूने अमल है? देख फतेह मक्का के दिन मेरा नबी फातिहाना शान और शौकत के साथ जा रहा है, तमाम मक्के के कुफ्फार और मुशरिकीन सब बनाए खड़े हैं, एक एक कतार में खड़े हैं, तमाम खड़े हैं दुश्मन। वो खड़े हैं जिसने नबी को गाली दी, वो खड़े हैं जिन्होंने नबी के ऊपर तलवार उठाई, वो खड़े हैं जिन्होंने नबी को पत्थर मारे, लाइन से खड़े हैं। सरकार फातिहाना शान और शौकत, दुनिया का इतना बड़ा बादशाह कोई नहीं, सबसे बड़ा बादशाह मक्के में फातिहाना शान और शौकत के साथ आ रहा है। हाँ हाँ, फातिहाना शौकत के साथ आ रहा है। तमाम दुश्मन सब बांधे खड़े हैं, चाहता तो एक लम्हे में सबकी गर्दनें कलम कर देता। एक सहाबी ने तलवार का दस्ता मजबूती से पकड़ा और ऐलान किया अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। हाँ हाँ, आज गर्दनें काटने का दिन है, हाँ हाँ, आज बदले का दिन है। जितना सताया था मक्के वालों ने मुसलमानों को, चुन चुन के बदला लेने का दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने उनकी पीठ पे हाथ मारा, उनके हाथ से तलवार छीनी और फेंकी और उनके हाथ में इस्लाम का झंडा था छीन लिया और कहा अभी तू इस लायक नहीं हुआ कि इस्लाम का झंडा उठाए। इस्लाम का तो वतीरा ही अलग है, इस्लाम का तो मिजाज ही अलग है। कोई और मजहब होगा जो ताकत में आता है तो लोगों को अल्लाह अकबर कबीरा जीना दुश्वार कर देता है, लेकिन ये इस्लाम धर्म है, धर्मनिरपेक्षता का सबक ऐसा देता है जितना ये मजबूत होता है दूसरे समाज के लोग उतने ही आराम से रहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्के में जा रहे हैं, लाइन से खड़े कुफ्फार। सरकार ने खाना काबा का दरवाजे पर, दहलीज पे, हतीम काबा पर खड़े होकर कहा ए अरब वालो, ए अरब वालो, तुमने मुझे कैसा पाया, तुम मुझे कैसा मानते हो, तुम मुझे कैसा जानते हो? तमाम मुशरिकीन से पूछा तो तमाम ने कहा अंत अखी, अंत अखी, आप तो हमारे भाई हैं, व इब्नुल अखी, और हमारे भाई के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये सुना तो आम ऐलान
کر دیا. او لوگوں گھبراؤ مت. جس نے میرے اوپر تلوار اٹھائی, جس نے مجھے گالی دی, جس نے میرے راستے میں جو ہے کاٹے ڈالے, جس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے, جنہوں نے حضرت بلال کو ستایا, جس نے حضرت ابو بکر کی موب لنچنگ کی, جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا, جنہوں نے مکے کی طرف ہجرت کروائی, اللہ اکبر کبیرہ, کوئی مت گھبراؤ. آج محمد الرسول اللہ کی رحمت دیکھو, جاؤ تم سب آزاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے, یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے مسلمانوں, جب تم طاقت میں آؤ تو غریبوں کے اوپر شفقت کرو, اپنے دشمن کو معاف کرو. دشمن کو معاف کرنے کا سبق یہ اسلام دیتا ہے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. لہب میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.